آخرت پر ایمان لانا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لانے سے مراد روز قیامت ہے۔ اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب اور جزا کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس دن کا نام یوم آخرت اس لیے ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں ہے، کیونکہ تمام اہل جنت اور اہل جہنم اپنے اپنے ٹھکانوں میں قرار پا چکے ہوں گے۔ آخرت کے دن پر ایمان تین امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ دوبارہ اٹھائے جانے سے مراد دوسری بار سور پھونکتے وقت مردوں کو زندہ کرنا ہے، چنانچہ تمام لوگ بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں، بغیر لباس کے ننگے جسم، بغیر ختنوں کے اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں۔ دوبارہ اٹھایا جانا برحق اور ثابت ہے کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ اور اجماع مسلمین سب اس کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے کے جمع کیا جائے گا۔ اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے اور اپنے رسول کے ذریعہ اس نے اس پر جو فرائض عائد کیے تھے ان کی انہی جزا دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ سو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا ہے، یا یہ کہ اور اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں لوٹنے کی جگہ پھر لائیں گے۔ نمبر 2، حساب و جزا پر ایمان لانا، یعنی بندے کے تمام اعمال کا حساب ہوگا، اس کے مطابق اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے ثبوت پر بھی کتاب و سنت اور اجماع مسلمین سب دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم۔ بے شک ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ اور جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسے ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لے کے آئے گا اسے سزا ویسے ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے، پھر کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو اسے بھی ہم لے آئیں گے، اور ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن شخص کو اپنے قریب بلا کر اپنے پردے سے ڈھانپ لے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا یہ اور گناہ جانتا ہے؟ وہ جواب دے گا، ہاں اے میرے پروردگار، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گناہوں کے اقرار کے بعد یہ سمجھ لے گا اور تباہ و برباد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیری گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی، آج میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کو اس کی نیکیوں کے اعمال نامہ دیا جائے گا۔ لیکن کفار اور منافقین کو علی الاعلان تمام مخلوق کے سامنے بلا کر یہ کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی، اللہ تعالیٰ اپنے یہاں
اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس نے ارادہ نیکی کرنے کے بعد وہ نیکی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو اپنے 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب کوئی کسی بدی کا ارادہ کرتا ہے، برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، اور پس وہ گناہ پر عمل بھی کر گزرے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ قیامت کے روز تمام انسانی اعمال کے حساب و کتاب، ان کے جزا و سزا کی اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، رسول بھیجے، جو احکام شریعت وہ لائے تھے انہیں قبول کرنا، ان میں سے جن احکام پر عمل کرنا واجب تھا ان پر عمل کرنا بندوں پر فرض کیا، اور جو لوگ ان کی شریعت کے مخالف ہیں ان کے ساتھ قتال واجب قرار دیا، ان کے خون، ان کے اولاد، ان کے عورتوں اور ان کے مالوں کو حلال قرار دیا۔ تو اگر ان تمام اعمال کا حساب و کتاب ہی نہ ہو اور نہ ان کے مطابق جزا و سزا دی جائے تو یہ تمام احکام بیکار اور مہمل قرار پاتے ہیں، حالانکہ تمام جہانوں کو پروردگار جو ہر عبث چیز سے منزہ ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصُّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان پیغمبر سے ضرور پوچھیں گے، پھر اپنے علم کے بنا پر ان کے سامنے بیان کر دیں گے اور ہم کہیں گے حاضر نہ تھے۔ نمبر 3، جنت اور جہنم پر ایمان لانا، یعنی یہ دونوں مخلوق کے ابدی ٹھکانے ہیں۔ سو جنت نعمتوں کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والے اور ان مومنوں کے لیے بنایا ہے جو ان چیزوں پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ سے مخلص اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے پیروکار رہے، اور ان کے لیے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے یہی لوگ بہترین مخلوقات ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے بہشت ہے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عمل کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ آیت قرآنی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جہنم عذاب کا گھر ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ظالم کافروں کے لیے بنایا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، ان کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ جہنم میں طرح طرح کے عذاب اور سامان عبرت ہے، کوئی دل اس ہولناکیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ایک جگہ ہے، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، انہیں اس کی قنانتیں گھیر لے گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے فریاد رسی کی جائے گی
جو تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا، منہ کو جھلسا دے گا، کیا یہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہے ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تلقب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان کے لیے دوزخ کی تیار کر رکھا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، کہیں گے کاش ہم نے اللہ اس کا رسول کا کہا مانا ہوتا۔